وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی، معراج کے دولہ، شب اسرا کے دولہ، حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے، پاکیزگی کا باعث ہے۔ ہم درود پڑھیں انشاءاللہ ظاہر باطن دل دماغ سوچ نظر پاکیزہ 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 ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ معراج مصطفیٰ اشعار رضا میں بیان ہو رہا ہے۔ معراج مصطفیٰ کا بیان اعلیٰ حضرت نے جو اشعار کی صورت میں کیا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ معراج کا بیان تو سورہ اسرا سورہ نجم میں بھی ہے، بخاری مسلم شریف میں بھی ہے، اور بہت سارے اشعار بھی لکھے گئے ہیں جو علماء نے لکھا، اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، سبحان اللہ، مفتی اسلام نے جو لکھا، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ لکھا، اور ظہر و عصر کے مابین تھوڑے سے وقت کے اندر آپ نے لکھ دیا، سبحان اللہ، بہت عظیم الشان آپ نے لکھے، اور یہ 67 اشعار ہیں، اور اب اختتام کی طرف جا رہا ہے یہ پروگرام، تو کچھ اشعار باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے اور برکت حاصل کریں گے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم جو اشعار پڑھیں گے اس کے تحت اللہ کی بارگاہ میں حاضری، نمازوں کا عطا ہونا، نمازوں کا کم ہونا، یہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات قلیل وقت کے اندر لاکھوں سال کا فاصلہ طے کیا اللہ کی عطا سے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ پاک ہے، اور اس نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، محبوب کو رات کے قلیل حصے کے اندر مکے سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا لامقام پر۔ تو اب جو وہ ایک تو ہوشیار ہوتا ہے، ایک ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیسے قلیل عرصے میں کیسے گزر گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے معراج پر تشریف لے گئے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم دائرہ لگاتے ہو، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟
جب تم اس کو نہیں جان سکتے تو معراج مصطفیٰ کو کیسے جان سکو گے؟ پہلے یہ تو بتاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پہ جانا تو کیا بات ہے. اللہ اکبر. اور اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ادھر سے تھی نظر شہنما سے ادھر سے نام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوے پر نور میں پڑے تھے. سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوے پر نور میں پڑے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کیا عرض کی؟ پہلے رب کو سجدہ کیا اور عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ تمام قولی فعلی عبادتیں تیرے لیے. اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں. اس پر رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ پاک کے نیک بندوں پر. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو امت کو التحیات کی تعلیم دی اور اس میں یہی مبارک کلمات سکھائے. گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو نماز تمہاری معراج اور میں معراج میں رب کریم سے جو گفتگو کر کے آیا ہوں تم بھی نماز میں وہی کر لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول اور آپ کی عشق بھری بات، مزے کو مزہ آ جائے گا. آپ لکھتے ہیں نماز کے آداب میں جب نماز پڑھنے والا التحیات پڑھے اور یہ کہے السلام علیکہ ایہا النبی، اس وقت کا ادب یہ ہے کہ نمازی حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر جانے اور یہ تصور باندھ کر کلمات کہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ گناہگار پر کرم فرماتے ہوئے جواب سلام سے نواز رہے. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اللہ اکبر. تو زمانے بھر کا دستور ہے کہ جو گفٹ آتے ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے اور کسی بڑی شخصیت کی طرف سے آئے تو وہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے اور اس پر ناز کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. خالق کائنات نے نمازوں کا تحفہ دیا اور محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا اور میرے نبی نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرمایا. یہاں ایک اور بڑی عشق بھری بڑی پیاری بات جو علماء نے لکھی وہ آپ کو پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. اللہ 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 اللہ. یہ علو خاص ابدیت رضا، اللہ اللہ. یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. لمحہ باطن میں
تو شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تو یوں وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یعنی اس میں ایک بڑا پیارا ایک نقطہ مدنی پھول ہے، بڑا خوشبودار ہے، بڑا مہکا مہکا، بڑا دلکشا دل ربا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم گناہ گاروں کو بھی اس میں شامل فرما لیا، السلام علینا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کیا شان ہے میرے نبی کی، اور امت سے نبی کا کتنا پیار ہے کہ آپ کس خاص موقع پر ہیں، کیسا مقام ملا ہے، کیسا مرتبہ ملا ہے جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، اور اس وقت بھی آقا امت کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ دنیا میں تشریف لاتے ہوئے شب برات پر شب معراج ابھی آپ نے سنا، اور شب معراج میں جب براق پیش کیا گیا تھا، سواری پیش کی گئی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امت یاد آئی تھی۔ ہمیں شادی پر نبی یاد نہیں آتے، ہم تو بس وہ خوشیاں منا رہے۔ بھئی اللہ رسول کی طرف سے خوشی دی گئی ہے، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق خوشیاں منائیں گے، خوشیاں دوام ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی، مزید بڑھیں گی، اور ہم شکر گزار بندوں میں لکھے جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب براق پیش کیا گیا، آپ نے اپنی امت کو یاد کیا، اور اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے آپ کو شفاعت کی خوشخبری سنائی گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنی امت کو رب کی بارگاہ میں یاد فرمایا۔ وہ کاش ہم بھی اپنے نبی کو یاد رکھیں اور یاد کریں، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کتنے محبت بھرے انداز سے نظم کیا، ادھر سے تھی نظر شہ نمازیں، ادھر سے نام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اچھا یہاں میں نماز کی فرضیت کا آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات اپنے محبوب پر نازل فرمائے، محبوب کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے زمین پر، نماز کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے لا مقام پر بلا کر، جلوہ دکھا کر، ہم کلامی کا شرف عطا فرما کر نماز عطا فرمائی۔ کتنی نمازیں عطا ہوئی تھیں؟ 50 نمازیں اللہ کی طرف سے فرض ہوئیں۔ اگر 50 ہی رہتی، کمانا کھانا سونا سب بند ہو جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر واپس آتے، تو موسیٰ علیہ السلام، ان کی امت پر دن رات میں 2 نمازیں تھیں۔ آپ نے اب وہ مشورہ دیا کہ آپ رب کی طرف لوٹیے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے اور میرے نبی رؤوف الرحیم ہے، مگر امت محمدیہ پر رحم آیا جلال والے نبی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی عشق بری باتیں لکھی۔ وجہ یہ ہے کہ رب چاہتا تھا کہ دکھایا جائے کہ اللہ کے مقبول بندے بعد وفات لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 3000 سال کے بعد ہماری مدد کی اور 50 کی 5 کرا دی۔ دوسری حکمت کہ اللہ پاک ارحم الراحمین، اس کے محبوب رؤوف الرحیم، اور موسیٰ علیہ السلام تو جلال والے نبی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ تخفیف ہو رہی ہے، نمازوں کی کمی ہو رہی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ نمبر 2، یہ بتا دیا جائے
کہ اللہ پاک جسے جو دیتا ہے اپنے مقبولوں کے ذریعے وسیلے سے دیتا ہے۔ رب نے رعایت دی کہ 50 نمازوں کی 5 کر دیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ تیسری حکمت، موسیٰ علیہ السلام بھی رب سے عرض کر سکتے تھے نا کہ یا اللہ کم کر دے محبوب کی امت پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء کے دولہا کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے وہ عرض کی، خود نہیں کہا کہ کم کر دے، توسل وسیلہ۔ چوتھی حکمت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بارگاہ میں ایسی باریابی ہے کہ بار بار حاضر ہو سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے دعا نہیں کر دی چھٹے آسمان سے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور رب تبارک و تعالی کے درمیان آتے جاتے رہے تو رب تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی، ایک ہی بار 45 کم نہیں کی، ایک ہی بار ہو سکتی تھی، بار بار۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، کسرے دنا تک کس کی رسائی، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ انہیں دیدار خداوندی کے بعد بھی 9 دفعہ پھر حاضر ہوئے، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوئی نا۔ اچھا، 5ویں بات، موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ محبوب بار بار رب کو دیکھ کر آتے ہیں، اور محبوب کی آنکھوں کو بار بار میں دیکھتا ہوں۔ رخسار مصطفیٰ جمال کبریا کا آئینہ تھے، طور والی دعائے دیدار آج قبول ہو رہی ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں وہ تمنا کہ یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ تمنا آج پوری ہے۔ امت کا بہانہ تھا، کام اپنا بنانا تھا، تو اس لیے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا سلیکشن ہوا۔ اس واقعے میں اور بھی بہت حکمت ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں، آپ کی امت پڑھے گی تو انہیں 50 کا ثواب دیا جائے گا، یعنی نماز کی گنتی تو کم کر دی گئی، ثواب وہی باقی رکھا۔ جب 5 نمازیں ہوئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پھر آئے، تو اب پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر دن 5 نمازیں۔ کہا آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت بھی نہیں رکھتی، میں نے پہلے لوگوں کو آزما لیا ہے، تو آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے، آپ اللہ سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لیے، اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، عام مسلمان 5 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکیں گے، اس میں سستی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان بالکل درست ہے، مسلمان زکوٰۃ، حج، جہاد، مسجدوں کی تعمیر بڑے شوق سے کرتے ہیں، روزوں کے لیے بچے ضدیں کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، مگر نماز کا پابند کوئی ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں محبوب کے صدقے میں، محبوب کی نماز سے محبت کے صدقے میں پکا نمازی بنا دے، اور یاد رکھیں کہ ایک نماز بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس بدنصیب، ہاں جی بدنصیب ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے، اور نماز نہیں پڑھتا، اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، اس کو اپنے اشعار میں یوں لکھا، ادھر سے تھی نظر شہنما سے، ادھر سے نام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے،
معراج مصطفیٰ بہت عظیم معجزہ ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان معراج آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ آسان الفاظ میں اس کو لکھا گیا ہے، اور آیات بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، اور اس کتاب کے آخر میں اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ معراجیہ بھی دیا ہے، وہ امیر اہل سنت کا کلام بھی ہے، حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی کلام ہے، مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور نعتیہ کلام ہے جس میں معراج کے اشعار ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، یہ کلام بھی اس میں موجود ہے۔ تو اس کتاب کو آپ لیجیے اور پڑھیے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور اسلامک ای بک لائبریری پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر بھی اس کتاب کو لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ذکر معراج بھی کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے نبی ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی کو بھی ڈھالیں، ان کی سیرت مبارکہ بھی پڑھیں، اور کثرت سے روزانہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔